अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का जो हमारा सबक सूरह रहमान हम पढ़ रहे हैं और सूरह रहमान आज हम पढ़ेंगे। ये मेरी फेवरेट 3 सूरतों में से एक सूरत है और ये कुरान पाक की वाहिद ऐसी सूरत है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नों को, यानी ये जो 2 मखलूक़ात हैं, इनको हाईलाइट किया है हर हर जगह, यानी और किसी जगह ऐसे नहीं है। और अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन्नास, ए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने यानी कि इन दोनों को जो है ना वो ज़्यादा हाईलाइट किया। क्या है, इंसान और जिन, इन दोनों को अल्लाह ने हाईलाइट करके कहा कि ये, यानी इस सूरत में ये ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं। तो आइए देखते हैं सूरत रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए क्या ख़जाना छुपाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान, जैसा कि आपको पता है ये जो सूरतें चल रही हैं हमारी, ये सूरत जो सूरत का नाम है उसी से शुरू हो रही हैं। अल्लमल कुरआन, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, अल्ला तत्गौल फिल मीज़ान वाकिमुल, अल्लाह कहते हैं वाकिमुल वज़नी बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, यानी अल्लाह कहते हैं अर्रहमान, रहमान ही है। कितना ऐसे दिल को ठंडक देने वाला लफ्ज़ है रहमान। यानी जिसने कुरान की तालीम दी, इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब से गर्दिश कर रहे हैं, जड़ी बूटियां, दरख्त सब की इसके आगे सजदा रेज हैं। इसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू बनाई, फिर उसी ने हुक्म दिया कि तोलने में हद से ना बढ़ जाओ, बल्कि इंसाफ के साथ तराजू की डंडी सीधी रखो और कम ना तोलो। ज़मीन को भी इसी ने अपनी मखलूक के लिए बनाया, जिसमें मेवे भी हैं, खजूरों के दरख्त भी हैं और यानी गुलाब चढ़े हुए फल भी हैं और भूसे वाला गला भी है और फूल भी हैं। तो ए ग्रोह और इंस, यानी जिन और इंसान, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ही है जिसने इंसान को पैदा किया, बोलना सिखाया, फिर इसको कुरान की तालीम दी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो वही की गई अल्लाह के रसूल की तरफ, ठीक है। तो उन्होंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद सिखाने का अहतमाम किया तो कुरान मजीद की तालीम को अपनी तरफ से मनसूख किया, यानी बोलना सिखाया। ये अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। फिर ये चाँद और सूरज जो हैं वो भी उसी की कारागिरी है, एक हिसाब से चल रहे हैं। फिर उसने कहा कि मैं, यानी अल्लाह कहते हैं बस समा, के इसी ने आसमान को बुलंद किया, फिर तराजू बनाया जिसके मसलन जिसमें कमी पेशी नहीं है, जिसके तोलने में सीधा रखा। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ से यानी अपनी तौहीद यानी कि इख्तियार करें, यानी देखें ज़रा आसमान की वुसअत और अज़मत को देखें। इंसान हैरत में मुब्तला होता है ना कि आसमान की अज़मत इंसान के तसव्वुर से बाला तर है, ठीक है। आसमान की तख्लीक और इसकी जो अज़मत है अल्लाह ताला की, एक यानी कि देख लें कि ये ऐसा काम कोई कर सकता ही नहीं है। कोई ऐसा काम कर सकता है जो अल्लाह ताला ने किया? तो फिर इन तमाम नेमतों का अल्लाह ने ज़िक्र किया। फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों को मुखातब किया। तो फिर अल्लाह ने कहा क्या इंसान और जिन, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को
جھٹلاؤ گے؟ یعنی اس آیت میں 2 جگہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں 2 شخصوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور 2 جو شخص ہیں وہ جن اور انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نعمتوں کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جس ہستی نے یہ نعمتیں دی ہیں بس اسی کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلق الانسان، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ انسان کو کس طرح یعنی مٹی سے پیدا کیا، مٹی گارے والی مٹی جو سوکھ جاتی ہے، کھنکھنانے والی مٹی۔ تو جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے، یعنی سڑے ہوئے گارے سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ سورۃ حجر میں ہم نے پڑھا نا، ہم انہیں انسان کو کھنکھناتے ہوئے کالے اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ تو جنات کو آگ سے۔ میرا آپ کو اتنی وضاحت سے سنانے کا مقصد ہے کہ یہ اللہ ہی کی کاراگری ہے جس نے انسان کو ایسے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا۔ دوسرا کوئی یہ کام سر انجام کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین 2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا، مغربین 2 مغربوں کا رب ہے۔ تو پھر اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب المشرقین، 2 مشرقوں کا بھی رب ہے، 2 مغربوں کا بھی رب ہے۔ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کی جگہ جب کسی جانب یعنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو سورج واپس لوٹتا ہے، اور جب دوسری طرف انتہائی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے پہلی منزل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ یعنی 2 مشرقیں آپ نے دیکھا ہے، جہاں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یہاں دن میں فرق ہے، اور اس کے برعکس امریکہ میں چلے جائیں تو بیسک میں جو وقت ہے، یورپ ممالک میں چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، تو یہاں دن رات میں فرق نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، 2 مشرقوں کا، یہاں سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سورج نکل رہا ہوتا ہے یہاں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ سردی اور گرمی کے موسم میں مختلف ہوتے ہیں، اس لیے 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب کہا گیا ہے۔ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا یہ سب کس کے کام ہیں؟ اللہ کے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ کہتے ہیں اسی نے 2 دریا بنائے، ایک کھارا اور دوسرا میٹھا، یہ دریا آپس میں ملتے نہیں ہیں، بس ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، اور مثلا پھر اللہ کہتے ہیں یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اے گرو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہا، اس میں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی چیز کو، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمَنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرَغُ لَكُمْ آیَاتِ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اور جہاز بھی اسی کی قدرت کے نمونوں میں سے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اے رسول، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب کو ایک دن فنا ہونا ہے، صرف آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا، یعنی لہٰذا وہی در حقیقت الہ ہے، فنا ہونے والا الہ نہیں ہو سکتا۔ توحید کے یہ دلائل بھی ایک نعمت سے کم ہے؟ بتائیں ذرا کہ اس کے ذریعے تم دوزخ سے بچ سکتے ہو؟ تو اے
جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ذرا میں آپ کو آیت واضح طور پر سمجھاتی ہوں۔ آیت نمبر 27 ہے۔ یعنی صرف آپ کا رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا، وہی در حقیقت میں الہ ہے۔ جو باقی رہ جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ الہ ہے۔ توحید کے یہ جو دلائل ہیں یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان میں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر روز وہ ایک ہی شان میں ہوتا ہے۔ معبودان باطل کی یہ شان کہاں ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اے گروہ جن اور ان سے تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جس دن یعنی قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی آیت نمبر 31 ہے، اے جن اور انس ہم ان قریب یعنی قیامت کے دن تمہارے لیے حساب کتاب کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حساب کتاب کا عقیدہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے، اور حساب کتاب بھی ایک نعمت ہے، ورنہ ظالم ظلم سے باز ہی نہ آتے، مظلوم ہی رہتے۔ تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ٹھیک ہے؟ پہلے اس نے 2 دریاؤں کا آپس میں ذکر کیا کہ اس نے کیسے بنائے، وہ آپس میں ملتے نہیں۔ آسمان کی اس نے مثال دی، دیکھ کسی ستون کے بغیر اس نے کھڑا کر دیا۔ جیسے برما سے جب آپ بنگلہ دیش تک دیکھیں تو وہ وہاں 2 دریا مل رہے ہوتے ہیں نا، بہہ رہے ہوتے ہیں، دونوں کا پانی الگ الگ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک طرف کا میٹھا اور ایک طرف کا کھارا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا یہ ایک ادنا سا نمونہ ہے، یہ کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ پھر بھی انسان سمجھے نہ تو یہ اس کا وہ بال پھر اسی پر ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں اس نے انسان کو شرک سے بچانے کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یمش رال جن والانس، یعنی پھر وہی آیت ہے، انستا تم، پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے گروہ جن اور انس اگر تم سے ہو سکے تو آسمان کے اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے سوائے اس صورت میں کہ تم کو اللہ کہتے ہیں کہ جا نکل کے دیکھ لے۔ یہ آیت کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا، میں ذرا اٹک گئی تھی بیچ میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے گروہ جن اور انس اگر تم سے ہو سکے تو آسمان کے اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے سوائے اس صورت میں کہ تم میں اتنی قوت ہو کہ اس کے ذریعے تم نکل سکو، تمہاری بے بسی سے تم کو ہوشیار کر دینا، اور اسی طرح شرک سے تم کو بچانا کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یُرْسَلُ عَلَيْهَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں بڑے دھیان سے یہ لفظ پڑھی ہوں، آج میرے گلاسز نہیں مل رہے شاید، یعنی میں ڈھونڈے بہت ہیں لیکن ملے نہیں ہیں۔ میں بڑے غور سے لفظ پڑھی ہوں، اگر میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوگی تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنِ ذَنبِهِ إِنسٌ وَالْجَانُ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نکلنا چاہو تو تم پر آگ سے شعلے اور دھوئیں چھوڑ دیے جائیں گے اور تم اس کو دفع نہ کر سکو گے۔ تو اے گروہ جن اور انس تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھر
اس کا کلر گلابی ہو جائے گا تو اس دن مشرکین کی بڑی خرابی ہے، اللہ تم کو اس دن سے ہوشیار کر رہا ہے۔ تو اے گروہ اور جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت ذرا غور سے سنیے گا۔ اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے متعلق باز پرس ہوگی، اور نہ کسی جن سے۔ وہ ایک بہت خوفناک وقت ہوگا جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ ڈرانا تمہارے لیے ایک نعمت ہے تاکہ تم اس کے ذریعے جنت حاصل کر سکو۔ تو یعنی جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرمین اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، پھر مجرمین کی پیشانی کے بال اور پیر پکڑ کر باندھ دیے جائیں گے، پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کے عذاب کا ذکر کر کے اللہ تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہے تاکہ تم شرک سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دعوت ایک بہت بڑی دعوت ہے جنت میں۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس سے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ دوزخ اور گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ برے اعمال کی سزا سے ہوشیار کر دینا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے تو زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، لیکن تم یہ اس وقت کر سکو گے جب تم قوت میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم قوت میں زیادہ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ نے دوزخ کا ذکر کیا کہ وہاں جب شعلے چھوڑ دیے جائیں گے تو تم اسے بچ نہیں سکو گے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کا ہمیں دوزخ کے عذابات سنا کر اور یہاں ڈرانا، یہ بھی میرے خیال میں بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ یعنی یہ نعمت یہ نا کہ برا وقت آنے سے پہلے وہ ہمیں ہوشیار کر رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهَا عَيْنٌ۔ اللہ کہتے ہیں، یہ اس کی بڑی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ یہ جو آیات آئی ہے نا فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اس میں 31 بار آئی ہے۔ 31 بار یہ آیت جو ہے، یہ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 بار آیت جو ہے یہ دہرائی گئی ہے۔ اس میں 78 آیات ہیں سورۃ الرحمن کی، اور 31 بار یہ آیت دہرائی گئی ہے فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جو شخص اپنے رب کے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں بہت سی شاخیں ہوں گی جن کے سائے میں تم بیٹھو گے۔ اور اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے، نیک اعمال کے صلے کی یہ خوشخبری کتنی بڑی ہے۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے کی 2 قسمیں ہوں گی جو تمہیں جنت کے حصول کی، یعنی جو تمہیں جنت میں ہی ملیں گی۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں جنتی ایسے بچھونے پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے بستر اتلیس کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے میوے قریب کر دیے جائیں گے، یعنی اتنے زیادہ جھک رہے ہوں گے کہ وہ انسان یعنی کہ اتنے زیادہ جھکے ہوں گے کہ وہ خود بھی کھا سکے گا۔ یعنی جنت کا حال یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جنت کا حال بتا کر ہمیں تنبیہ کرنا ہے کہ نیک اعمال کریں گے تو یہ صلہ ملے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ آگے سنیں، ان میں نیچے نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ گویا وہ یاقوت یا مرجان
फ़ाबिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ठीक है, क्या नेकी और बदी बराबर है? क्या नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता? नेकी का बदला सिर्फ नेकी है, नेक अमाल का अच्छा सिला मिलेगा। तो ए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे? और इन दो जन्नतों के अलावा दो जन्नतें और हैं। तो ए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे? हम्म यानी वो दो जन्नतों के अलावा दो जन्नतें और हैं। फिर अल्लाह कहता है दोनों जन्नतें गहरी सब्ज होंगी। तो है जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे होंगे। फिर फ़ाबिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इन दो जन्नतों में मेवे और खजूरों और अनार होंगे। फिर फ़ाबिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इनमें नेक और खूबसूरत औरतें होंगी। हूरम मकसूराति फिल खयाम फ़ाबिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्ना इंसा क़ब्लहिम वल जान। यानी अल्लाह कहते हैं कि इनको इससे पहले किसी जिन्न और इंसान ने हाथ नहीं लगाए होंगे। फ़ाबिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ठीक है, वो औरतें हूरें होंगी जो खैमों में बंद होंगी। ठीक है, फिर फ़ाबिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अहले जन्नत से पहले ना किसी इंसान ने हाथ लगाया है और ना किसी जिन्न ने। तबारक तबारकस्मु रब्बुका ज़ुल जलाल वल इकराम। ये ज़ुल जलाल वल इकराम यानी सब्ज़ गाओ तकिए और नफीस यानी बिस्तरों पर बैठे तकिए लगाए बैठे होंगे। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। ठीक है, वो तुम्हें दोजख से बचाने की हिदायत कर रहा है। ए ग्रोह जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे? और ए रसूल, आपके रब का नाम जो जलाल और इकराम वाला है, बड़ा बाबरकत है। ऊपर की आयतों में जहन्नम का जिक्र था, इन आयत में अल्लाह ताला ने जन्नत और इसकी नेमतों का जिक्र फरमाया है। वालिमन खाफा मुकाम रब ही जन्नतान, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, इसके लिए एक नहीं दो दो जन्नतें हैं। फिर इस सिलसिले में यानी दो दो जन्नतों का जिक्र है कि जो अपने रब के सामने खड़े हुए डर गया, यानी अपने रब के सामने खड़ा है और डर रहा है। सही मायने में और अल्लाह ताला का डर हो तो मगफरत का सबब बन जाता है ना। यानी जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, उसने अपने नफ्स को नजायज ख्वाहिशात से बाज रखा। तो जिस शख्स ने अपनी ख्वाहिशात को बाज रखा, उसका ठिकाना जन्नत के सिवा और कुछ भी नहीं, सिर्फ जन्नत ही जन्नत। फिर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का जिक्र किया। ठीक है, ये हम जन्नत का जिक्र और दोज़ख का पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने इस सूरत में बड़ी वजाहत के साथ जन्नत और दोज़ख का जिक्र बयान किया। ठीक है, यानी एक सही बुखारी की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो जन्नतें चांदी की होंगी। इन जन्नतों के बर्तन जो हैं और जो कुछ इसमें सब कुछ होगा वो चांदी का होगा, और दो जन्नतें सोने की होंगी। इन जन्नतों के बर्तन और जो कुछ भी होगा वो सोने के होंगे। जन्नत अदन में लोगों के और इनके रब के दरमियान, यानी रब के चेहरे पर सिर्फ किब्रियाई की चादर होगी बस। एक और हदीस है ना, सही बुखारी मुस्लिम में दोनों में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में एक खोखले कोकले मोती का खैमा होगा जिसकी बुलंदी 30 मील होगी। इसके हर कोने में मोमिन की बीवियां होगी जिनको दूसरे नहीं देख सकेंगे। ठीक है, अच्छा ये हदीस बड़ी यानी मज़ा आता पढ़कर। ये दो जन्नतें जिसका अल्लाह ने जिक्र किया, दो जन्नतें चांदी की होंगी और दो जन्नतें सोने की होंगी, और इनमें जो कुछ होगा वो चांदी का होगा और सोना का होगा। और ये जो हदीस है बड़ी यानी मेरी फेवरेट हदीसों में से है कि जन्नत में एक कोकले मोती का खैमा होगा जिसकी बुलंदी 30 मील होगी। इसके हर कोने में मोमन की बीवियां होंगी जिनको दूसरे नहीं देख सकेंगे। फिर अल्लाह कहते हैं कि ये जो नेमतें हैं सारी, तुम किस किस नेमत को जुठलाओगे? मुत्तकियों के लिए तो कामयाबी है, बगात हैं, अंगूर हैं,
ہم عمر نوجوان لڑکیاں ہیں، چھلکتے ہوئے جام ہیں، اور کیا چاہیے بندے کو؟ اب یقین کریں، میں انسان ہے نا تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں یہ جب بھی ایسے کی آیتیں پڑھوں نا جہاں جنتوں کا خاص کر ذکر ہو، دوزخ کی آیتیں پڑھتی ہوں، سناتی بھی ہوں، پڑھتی بھی ہوں، لیکن کم پڑھتی ہوں، جنت کی زیادہ پڑھتی ہوں، تاکہ وہاں یعنی کہ رہنے کا جو مزہ ہے اس سے لطف اندوز ہوتی ہوں. تو آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم گناہ گار انسان ہیں، یا اللہ انسان ہے نا تو گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دینا، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دینا ہمارے، اور ہمیں بھی ان جنتوں میں داخل کر جن جنتوں میں چاندی کے برتن ہیں اور جن جنتوں میں سونے کے برتن ہیں. اور اگر میرے پڑھنے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ مجھے معاف کر دینا. تو یہاں یہ سورۃ الرحمن مکمل ہو گئی ہماری. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.